موبائل چلا رہا ہے، وہی بیٹے بیٹھ کر اس کے موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ ایک باپ سیریل دیکھ رہا ہے، وہی بیٹا بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہا ہے۔ ایک ماں گھر کے اندر سیریل دیکھ رہی ہے، اپنے بیٹی کو بیٹھا کر کے بھی دکھا رہی ہے۔ خدا کی قسم، اس سے گھر جنتی نہیں ہوگا، اس سے گھر میں برکتیں نہیں آئے گی۔ آج دوڑ کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، میرا بیٹا نالائق ہو گیا ہے، میری بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے۔ تعویذوں کے چکر میں نہ جا، اگر پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا لو گے وہ اثر نہیں ہوگا۔ جہاں بیٹھ کر کے ایک باپ بیٹوں کو گندی تصویریں دکھا رہا ہے، سیریل دکھا رہا ہے، ماں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہی ہے، بیٹیوں کو دکھا رہی ہے، اس سے گھر میں برکتیں نہیں ہوگی۔ اگر چاہتے ہو گھر میں برکتیں ہو تو قرآن کو عام کر دو۔ موبائلوں کے جگہ پہ اپنی بیٹیوں سے کہو کہ قرآن پڑھے، اپنی بیویوں سے کہو قرآن پڑھے، اپنے بیٹوں سے کہو بیٹھ کر کے قرآن پڑھے، اپنے بھائیوں سے کہو قرآن پڑھے۔ خدا کی قسم، قرآن کو عام کر دو۔ قرآن کو جب عام کر دو گے تو تعویذوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر تیرے گھر میں قرآن ہوگا اور اعلان ہوگی۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ زندہ باد صاحب، قرآن کو عام کر دو۔ جو سکون تجھے تعویذوں سے نہیں ملے گی نا، وہ قرآن کی تلاوتوں سے تجھے نصیب ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن ہم نے 75 قرآن اگر اچھا ہو جائے نا، پھر ہمارا قوم اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، میں ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے۔ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے، اور انہیں لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے لوگوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ انہیں لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے لوگوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ اور آج ایک شعر ہے، اس میں آخری شعر، علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں نے ایک شعر بچا رکھا ہے لیکن ٹھہر کر کے کچھ بات کر جاؤں۔ آج اپنے معاشرے پہ نظر ڈالے، آج سوسائٹی پہ نظر ڈالے، آج اپنے قوم کو جھانک کر کے دیکھے، اپنے بستی کو جھانک کر کے دیکھے۔ صاحب، بستی تو دور کی بات ہے، اپنے گھر کا جائزہ لے لے۔ آج ایک بیٹے باپ کا دشمن بنا ہے، آج ایک باپ بیٹے کا دشمن بنا ہے، آج ایک ماں بیٹی کی دشمن بنی ہے، آج ایک بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے، آج ایک پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہے۔ صاحب، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والوں سے نفرت کر رہا ہے۔ آخر نفرت کا معیار کیوں چل رہا ہے؟ ایک باپ بیٹے سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ بیٹیاں ماں سے نفرت کیوں کر رہی ہے؟ ایک ماں بیٹی سے نفرت کیوں کر رہی ہے؟ یہ کہاں چلا گیا پیار یار؟ یہ کہاں چلی گئی ہماری محبت؟ مصطفیٰ نے آیا تھا تو محبت کا پیغام لے کر کے آیا تھا، وہ پیغمبر آیا تھا ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ لے کر کے آیا تھا۔ یہ ہماری محبتیں کدھر چلی گئی؟ جو پیغمبر آیا تھا تو بھائیوں سے پیار کرنے کا طریقہ لے کر کے آیا تھا، ماؤں سے محبت کرنے کا سلیقہ لے کر کے آیا تھا، باپ کی خدمت کرنے کا طریقہ لے کر کے آیا تھا۔ لیکن اگر نفرتیں ہو رہی ہیں ہماری بیچ تو اس کا ریزن یہ ہے، ہم نے پیغمبر کی زندگی کو بھول بیٹھا ہے، ان کی رفتار کو بھول بیٹھا ہے، ان کی گفتار کو بھول بیٹھا ہے۔ ارے صاحب، پیغمبر کی زندگی دیکھ، وہ اپنے باپ سے پیار کر کے بتا رہے ہیں، والدین سے محبت کر کے ہمیں زندگی بتا رہے ہیں، بھائیوں سے پیار کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، پڑوسیوں سے محبت کرنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں۔ صاحب، اپنا تو دور کی بات ہے، غیروں کو بھی، دشمنوں کو بھی کلیجے سے لگا کر کے بتا رہے ہیں کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے، انہیں لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے لوگوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ اور ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا، ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا، وہ تو دشمنوں پہ بھی مہربانی کرنے آئے تھے۔ ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا، ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا، وہ تو دشمنوں پہ بھی مہربانی کرنے آئے تھے۔ صاحب، ہم نے پیغمبر کی زندگی کو بھلا بیٹھا ہے، اس کی محفلوں میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں وقت نہیں ہے۔ آج دنیا سوچ رہی ہے ہم کامیاب ہیں، اللہ نے ہمارے پاس اچھی زمین دے دی ہے، آج دنیا کے لوگ سوچتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ آج ایک جوان سوچتا ہے ہمارے پاس اللہ نے حسن دیا ہے، دولتیں آ رہی ہے، جوان سوچتا ہے ہم کامیاب ہیں۔ ہم فری فائر کھیل لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم کامیاب ہیں۔ فیس بک کے اڈوں پہ بیٹھ جائے، اس کا مطلب کامیابی نہیں ہے۔ آج معاشرے میں مسلمان کہلانے والے، آج سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے، جس کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، جس کے پیغمبر کی امتی میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یار رسول کی زندگی ذرا دیکھنا، کبھی اسٹڈی کرنا، کبھی مطالعہ کر، کبھی علماء کرام سے سیکھ۔ وہ پیغمبر نہ آتا نا تیری زندگی سلامت نہ رہتی، وہ پیغمبر نہ آتا نا تمہارے چہرے کا جغرافیہ بگاڑ دیا جاتا، اگر پیغمبر نہ آتا نا زندگی کا کیریکٹر ختم ہو جاتی، پیغمبر نہیں آتا تیرا باپ سلامت نہ رہتا، اگر پیغمبر نہیں
نہیں آتا کوئی مائیں محفوظ نہ رہتی، اگر پیغمبر نہیں آتا کوئی بیٹیاں محفوظ نہ رہتی، اگر پیغمبر نہیں آتا اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے سب کی زندگی دی ہے پیغمبر کے صدقے میں، اگر پیغمبر نہ ہوتا کوئی بیٹیاں محفوظ نہ رہتی، اگر پیغمبر نہ ہوتا کوئی باپ محفوظ نہ رہتا، اگر پیغمبر نہ ہوتا کوئی مائیں محفوظ نہ رہتی، اگر پیغمبر نہ ہوتا کوئی بھائی محفوظ نہ رہتا۔ ارے صاحب یہ تو دور کی بات ہے، اگر پیغمبر نہ ہوتا ہماری جان محفوظ نہ رہتی۔ بریلی سے آواز آتی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیغمبر آیا نا ہماری جان سلامت ہے، اس پیغمبر کا صدقہ ہے۔ اگر پیغمبر نہ آتا نا ہمیں سانس لینے کا ایک سیکنڈ موقع نہیں ملتا، اس پیغمبر کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کا فرصت نہیں۔ آج مسلمان ہیں، اس کی امتی میں ہم ہیں۔ سوچنا پیغمبر اعظم دنوں رات اپنی امتی کے لیے رو رہے تھے، دن رات اپنی گنہگار امتیوں کے بخشش کے لیے رو رہے تھے، لیکن آج تھوڑی دیر ہمیں جوانوں کے پاس ان کی محفل میں بیٹھنے کا وقت نہیں، تھوڑی دیر ذکر مصطفیٰ ہمیں کرنے کا فرصت نہیں۔ آج ان کی امتی میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، آج ہم بولتے ہیں پریشانی ہے، گھر پریشان ہے، معاشرہ پریشان ہے، ہمارے علاقے پریشان ہے۔ پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا صاحب۔ آج لاکھوں کی آمدنی ہے، دولتیں آ رہی ہے، زمین و جائیداد بھی ہے، اچھا مکان بھی ہے، مکان میں اے سی کولر ہے، ٹائلز ماربل ہے، سب چیز ہے، لیکن مولانا دل کو قرار نہیں مل رہا ہے، دل کو پریشانی ہو رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، گھر پریشان، میرے بیٹے پریشان۔ کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بیٹا نافرمان ہو گیا، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بیٹیاں نالائق ہو گئی، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ دولتیں تو آ رہی ہے گھر میں برکتیں نہیں ہو پا رہی ہے۔ پریشانیوں کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے ہم نے پیغمبر کی زندگی کو بھلا بیٹھا ہے، اس کے آئیڈیل کو بھلا بیٹھا ہے۔ جب سے ہم نے سنت مصطفیٰ چھوڑی ہے تب سے پریشانیوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، جب سے ہم نے فرامین مصطفیٰ چھوڑا ہے تب سے مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ اگر آج بھی چاہتے ہیں، آج جب سے ہم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا ہے تب سے گھر میں مصیبتیں آ رہی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، شراب کے اڈا ہم سے آباد ہو رہا ہے، جوا کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں، فری فائر فیس بک میں گندی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس کا ریزن یہ ہے پیغمبر کی زندگی کو بھلا بیٹھا ہے۔ آج برکتیں چاہیں گے، برکتیں ایسے نہیں ہوتی ہے، دولت کما لینا اس کا نام زندگی نہیں ہے، زمین و جائیداد اکٹھا کرنا اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں گھر میں برکتیں ہو، آج سے شراب سے توبہ کر دیا جائے، جوا کے اڈے سے توبہ کر دیا جائے، غیبت کرنا چھوڑ دیا جائے، چگلی کرنا چھوڑ دیا جائے، آج برائیوں سے توبہ کر دیا جائے۔ خدا پاک کا فرمان سب سے اچھا ہے، رسول پاک کا پیغام سب سے اچھا ہے، اور اس میں نہ کوئی بھید بھاؤ ہے نہ کوئی چھوت چھات، تمام دینوں میں مذہب اسلام سب سے اچھا ہے۔ لیکن آج ہم نے کتنا ٹائم دے رہے ہیں، نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا فرصت، نہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے کا ہمیں وقت، نہ کبھی درود مصطفیٰ پڑھنے کا وقت۔ ہم نے کیا سکھایا؟ دنیا میں ہم چاہتے ہیں، صرف دنیا والے یہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہمیں موج ملے، دنیا میں اچھی زندگی ہماری گزرے۔ یہ عقیقہ کی محفل ہے نا، یہ بچہ کل جو عقیقہ ہونے والی ہے نا وہ کسی کا بچہ ہوگا نا، لیکن سوچنا جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، باپ کتنا خوش ہوتا ہے جب بیٹا پیدا ہو تو اس کے پیدائش پہ محفل رسول کا اہتمام کراتا ہے۔ تھوڑی سی اور عمر بڑھ جاتی ہے نا، کبھی اس کے عقیقے کا اہتمام کرتا ہے، ختنہ کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ بیٹا جوان ہو جائے نا پھر اس کی شادیوں میں جشن مناتا ہے، لیکن وہ بیٹا جوانی کے بعد، شادی کے بعد اگر باپ کا ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، اگر باپ کی عزت نہیں کر رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے، باپ نے کون سی کمی کی تھی بیٹے کے ساتھ کہ آج باپ پیدائش کے وقت بھی جشن منا رہا تھا، اس کے عقیقے پہ بھی جشن منایا، اس کے ختنہ پہ بھی جشن منایا، لیکن شادی پہ بھی جشن منایا، اور شادی کے چند لمحے کے بعد وہ باپ کو باپ کہنے سے شرماتا ہے، ماں کو ماں کہنے سے شرماتا ہے۔ صاحب بیوی آ گئی تو اس کا مطلب کہ باپ کو الگ کر دیا جائے، ماں کو الگ کر دیا جائے، یہ ہم نے اس کی پرورش میں غلطی کی ہے، ہم نے اس کو دین کی باتیں نہیں سکھائی ہے، ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کو نہیں پڑھایا ہے، ہم نے تو یہ سکھایا ہے بیٹے تجھے انجینئر بننا ہے، زیادہ مال کمانا ہے، بیٹے تجھے ڈاکٹر بننا ہے، اچھا پیسہ کمانا ہے، بیٹے تجھے زیادہ زمین لینا ہے، بیٹھنا بیٹے دیکھ فلاں کا مکان کتنا اونچا ہے، تجھے اس سے اونچا مکان بنانا ہے۔ ہم نے بیٹے کو بیٹھا کر کے سکھایا بیٹے بیٹھ دیکھ فلاں کے پاس کتنے بیگھہ زمین ہے، اس سے زیادہ تجھے زمین اکٹھا کرنا ہے، بیٹے دیکھنا فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا، تجھے اس سے اچھا انجینئر بننا ہے، تجھے اس سے اچھا
कलेक्टर बनना है, उससे अच्छा डॉक्टर बनना है। हमने बेटे को बैठाकर ये तो बताया, लेकिन कभी बेटे को बैठाकर मुस्तफा का इश्क सिखाया है? बैठा अपने बेटे को, बैठा करके बता, देख बेटा दुनिया ये 4 दिन की जिंदगी है, दौलत आए या ना आए, देखना मुस्तफा की जिंदगी, उनकी जिंदगी में 4 यार है। एक को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे को उमर कहा जाता है, तीसरे को उस्मान कहा जाता है, चौथे को अली कहा जाता है। बैठा करके बेटे को बता, बेटे दौलत आए या ना आए, अबू बकर जैसा प्यार जरूर कर लेना, जमीन हो या ना हो, उमर जैसी मोहब्बत कर लेना, तेरे पास मकान हो या ना हो, अली जैसी प्यार कर लेना। खुदा की कसम अपने बेटे को मुस्तफा का आशिक बना करके जाओ। जब यहाँ से जाओगे जनाजा तेरी होगी और तेरा बेटा खड़ा होकर खुदा की कसम आयत पढ़ेगा और कहेगा, फरिश्ते मुबारकबादी देंगे, जा बाप, अरे जाने वाला मुबारक हो, तू अपने बेटे को आवारा बनाकर नहीं आया है, अपने बेटे को मुस्तफा का आशिक बना करके आया है। और तेरा बेटा ऐलान कर रहा है कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है, और हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। तो आप बेटे को मुस्तफा का इश्क सिखा करके जाएं, मुस्तफा का आशिक बना करके जाएं। अगर आशिक बना देंगे ना मुस्तफा का, तो कभी बाप का गद्दार नहीं होगा। मुस्तफा का आशिक अपने बेटे को बना देंगे ना, कभी माँ का नाफरमान नहीं होगा। मुस्तफा का आशिक बना देंगे, कभी आपका बेटा शराब के अड्डों पे नहीं जाएगा। आज एक बाप परेशान है, मेरा बेटा अभी नॉन मैट्रिक है यार, हमारे मुआशरे के जवानों की हालात, अभी नॉन मैट्रिक बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब के अड्डों पे जा रहे हैं, फ्री फायर पबजी जहां देखो वहां चौराहे पे बैठ करके खेल रहे हैं। रीजन यार मैं सोचना चाहूंगा, कभी हमने सहाबी की दास्तान उसे नहीं बताई है। स्कूल कॉलेज की फितरत में वो बच्चा पल रहा है, ना सही से दीन हासिल कर रहा है, ना दुनिया हासिल कर रहा है। दुनिया में ये हमारे मुआशरे में बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ना, अभी मैट्रिक तक नहीं गया तब तक सिगरेट का आदी हो गया, शराब पी करके फेफड़े गला रहा है, और जुआ के अड्डों पे ये जवान बैठ रहा है, शराब का आदी अभी से बन रहा है। इसका रीजन है हमने दीन की तरफ माइल नहीं किया है। बेटे को हिंदी इंग्लिश मीडियम से सब चीज तैयारी कराते हैं। खुदा की कसम आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर सब बन जाएगा, लेकिन उसके पास अदब और तहजीब नहीं आएगा, उसे हलाल हराम समझ में नहीं आएगा, कौन सी चीजें हराम है कौन हलाल है। जब तक उसे दीन न सिखाया जाए तो दुनिया सिखाना मना नहीं है। जमाने के एतबार से बेटे को इंजीनियर भी बनाया जाए, प्रोफेसर भी बनाया जाए, डॉक्टर भी बनाया जाए, लेकिन सबसे पहले कुरान का तालीम दे दिया जाए। जिस बेटे के पास कुरान का तालीम होगा, हदीसे मुस्तफा होगा, वो बेटा इंजीनियर होने के बाद भी उसे पता चलेगा खड़े होकर पेशाब करने का अंजाम क्या होता है। इंजीनियर प्रोफेसर होने के बाद उसे पता होगा कि शराब के अड्डे पे जाने का अंजाम क्या होता है। खुदा की कसम इंजीनियर प्रोफेसर कलेक्टर सब बनाओ, उससे पहले कुरान की तालीम दे दो। इसलिए कि मुस्तफा ने ऐलान फरमाया था, लोगों दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो पता चला तेरा बेटा इंजीनियर अच्छा है मगर उससे अच्छा कुरान की तिलावत करने वाला है, तेरा बेटा प्रोफेसर अच्छा है मगर उससे अच्छा कुरान की तिलावत करने वाला है, तेरा बेटा कलेक्टर अच्छा है मगर उससे अच्छा कुरान की तिलावत करने वाला है। इसलिए कि अगर दुनिया का इंजीनियर है तो मरने के बाद उसकी इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, अगर डॉक्टर है उसकी डॉक्टरी खत्म हो जाएगी, मरने के बाद अगर प्रोफेसर है उसकी प्रोफेशनलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कुरान का कारी है तेरा बच्चा और तू कब्र में लेटा है, तेरा बेटा कुरान पढ़ देगा और दुआ के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह मेरे बाप को जन्नती बना दे। खुदा की कसम जब तेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला कब्र से वापस पलटेगा, फरिश्ते मुबारकबादी देंगे, जा बेटा मुबारक हो, जब आया था तो तेरा बाप जहन्नमी था और जब वापस जा रहा है तो तेरे बाप को जन्नती बना दिया गया है। वो बेटा बाप को जन्नत भी दिला सकता है, मरने के बाद वो बेटा बाप को जन्नत भी दिला सकता है, लेकिन वहां कब्र में किसी की डॉक्टरी काम नहीं आएगी, किसी की इंजीनियरिंग वहां पास नहीं कराएगी। साहिब कब्र का तीसरा सवाल जानते हैं क्या होता है? उसी पैगंबर के बारे में होता है जिस पैगंबर की जिंदगी को हम भूल बैठे। हमें कब्र में जाने का ख्याल है साहिब, कब्र में हमारी बख्शिशें कैसे होगी?
دولتیں ہمیں قبر میں نہیں بچائے گی، زمین ہمیں قبر میں نہیں بچائے گی۔ دنیا میں دو چار لوگ ہم کو سلام کرتے تھے، ہماری عزتیں ہوتی تھی، کوئی وہاں انٹروڈکشن نہیں چلے گا، کوئی وہاں پہچان نہیں چلے گا۔ کیا چلے گا صاحب؟ دنیا کا اگر امتحان ہو، اگر دنیا کا امتحان ہو تو بچے موبائل چھوڑ چھاڑ کر، پب جی چھوڑ چھاڑ کر تھوڑی دن کے لیے امتحان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ میٹرک کا ایگزام ہونے والا ہے اور انٹر کا ایگزام ہونے والا ہے، تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے آخرت کے لیے بھی تیاری کی ہے؟ ہم نے کبھی آخرت کے لیے سوچا ہے؟ کب موت آ جائے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے صاحب۔ موت بالکل سستی ہو گئی ہے، آپ آج جس سے باتیں کر رہے ہیں کل اس کی موت کی خبریں آ جاتی ہے۔ ہاں موت اتنی سستی ہے صاحب نا کہ کبھی آپ جاتے جاتے بس 2 کلومیٹر جائیے گا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی شراب کے اڈوں پہ بھی موت ہو جاتی ہے، کبھی جوا کے اڈوں پہ بھی موت ہو جاتی ہے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں جوانوں، یہ سانسیں کب دھوکہ دے دے گی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تیری عمر 60 سالہ ہو جائے گی تب مرے گا، 70 ہو جائے گی تب مرے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ ہی اس کا ذمہ لیا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، موت بھی وہی دینے والا ہے۔ وہ آزمائش کے لیے جوانوں تجھے زندگی دی ہے، آزمائش کے جگہ پہ آئے ہو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو اپنے آپ کو ایسا بنا لو، ارے یہ 4 دن کی زندگی ہے، کبھی بھی دنیا چھوڑ دینی ہے تو اس حالت میں چھوڑو اور اعلان کرو اللہ اگر ہماری موت آئے تو کبھی نماز پڑھتے پڑھتے آئے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آئے، کبھی نماز اور سجدوں کی حالت میں آئے، کبھی رکوع کے حالت میں آئے، خدا کی قسم کبھی تسبیح و تحلیل کرتے میں آ جائے، موت آئے تو عبادت کرتے کرتے آ جائے، پھر اعلان کرو یا رسول اللہ یہ محرومہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے۔ کبھی آنا مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت کرتے کرتے موت آ جائے، ہاں صاحب مر جانا ہے، کبھی بھی مر سکتے ہو جوانوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا بڑی بڑی بیماریاں چلی ہے، اور کس کو زیادہ بیماریاں ہوتی ہے؟ قبر کی منزل میں جو جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسے ہیں وہ کما حقوق میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جتنا زیادہ مال اللہ نے دیا نا وہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا چلا گیا۔ آخر کیا ریزن ہے صاحب؟ کیا پرابلم ہے آخر؟ جو جتنا زیادہ مال ہوگا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ جو دولتیں آ رہی ہے نا یہ تمہارے محنتوں سے نہیں آ رہی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے کرم سے آ رہی ہے۔ ہاں یہ دولتیں ہمیں مل رہی ہے نا، اللہ کبھی مال دے کر کے ہمیں آزماتا ہے، کبھی کنگال بنا کر کے آزماتا ہے۔ آج دنیا میں ہم گھمنڈ بنے ہوئے ہیں مال کی بنیاد پر، دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں اللہ نے سب چیز دیا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں، اللہ نے ہمیں سب چیز دیا ہے تو پھر میں کسی کے در پہ کیوں جاؤں۔ ہم نے چھوٹوں کو اور غریبوں کو حقیر سمجھ لیا، ہم نے کمزوروں کو تھوڑا سا کمزور سمجھ لیا ہے۔ صاحب مال کی بنیاد پہ ہم نے جو بے سہارا ہے اس کی سہارا نہیں بن رہے ہیں، جبکہ اللہ نے دولت دیکھ کر ہمیں آزماتا ہے، کسی کو کنگال بنا کر کے آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ چیک کرنا چاہتا ہے میرے بندو، میں تجھے آج غریبی دے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریبی کے بنیاد پر تیرا کیفیت کیا ہے، تیری حال کیا ہے، تو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم اکثریت غریب ہوتے ہیں جو رب کو یاد کرتے ہیں، اور فرمایا گیا میدان حشر میں سب سے پہلی لائن مظلوموں کی ہوگی، غریبوں کی ہوگی، اور مصطفیٰ ادھر کھڑے ہوں گے جدھر مجروم کھڑے ہوں گے، اور جدھر مظلوم ہوں گے اللہ کا فیصلہ بھی ادھر جائے گا۔ ہاں تو صاحب کبھی اللہ غریب کر کے آزماتا ہے، کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، اور مال والوں کو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ مالداروں میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تیرے مال سے کسی غریب کا بھلا ہو رہا ہے کہ نہیں، کسی کا سہارا تو بن رہا ہے کہ نہیں، یا پھر اپنے مال پہ گھمنڈ کر رہا ہے، اپنی مال و زر پہ تکبر کر رہا ہے۔ تو یاد کر لے قبر کی منزل کو، اللہ نے اوقات بتائی ہے صاحب یہ دولت تجھے نہیں بچا پائے گی، دنیا کی عیش و عشرت نہیں بچا پائے گی، قبر میں تمہاری دولت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں تمہارے زمین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بتا کتنا بڑا تو زمیندار تھا، کتنا بڑا مالدار تھا، قبر میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تیرے اسٹائل کو نہیں پوچھا جائے گا، تیرے حسن کو نہیں دیکھا جائے گا، تیری رفتار گفتار کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کیا پوچھا جائے گا۔ آج ہم اس بات پہ بھی ناز کرتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں ساتھی ہے، فلاں مکھیا سے میرا تعلق ہے، فلاں نیتے سے میرا لگاؤ ہے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر قبر میں پوچھا جائے گا تو تیسرا سوال ہوگا، پہلا سوال ہوگا من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے، اگر بتا دو گے میرا رب اللہ ہے، فرشتے کہیں گے مبارک ہے تیرا
तेरा जवाब अच्छा है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? आपने बता दिया मेरा दीन इस्लाम है, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तेरा जवाब अच्छा है। लेकिन तीसरा सवाल किसके बारे में होगा? किसी नेता के बारे में नहीं किया जाएगा, किसी इंजीनियर के बारे में नहीं होगा, किसी प्रोफेसर के बारे में नहीं होगा, तुम्हारे दोस्तों रिश्तेदार के बारे में नहीं होगा, तुम्हारे बाप के बारे में नहीं होगा। वहां अगर पूछा जाएगा तीसरा सवाल तो रसूल पाक के बारे में पूछा जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बता मा तकुलु फी शान हाज़ा रजूल, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था। वहां आदमी कौन होगा? तेरा भाई नहीं होगा, तेरा दोस्त नहीं होगा, तेरा रिश्तेदार नहीं होगा, तेरा साथी नहीं होगा, वहां तेरा बाप भी नहीं होगा, मदीने का रसूल पाक होगा। जब आप देखोगे इश्क़े मुस्तफा में मर करके जाओगे तो फरिश्तों से कहोगे फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अरे इनके बारे में तू पूछ रहे हो, इनके बारे में तो इतना जानता हूं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इनके बारे में पूछ रहे हो फरिश्तों, इन्हें तो इतना जानता हूं मैं। अगर ये ना आते ना तो फिर हमारी जिंदगी महफूज ना रहती। तो अपने बेटे को कोशिश करें मुस्तफा का आशिक बनाए, बेटे को आवारा ना बनाए, औलादों को आवारा ना बनाए। अगर हमारी औलादें नाफरमान हो रही है ना तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। हमने उसे कुरान का तालीम दे, हदीस सिखाए, उसे बताए, घरों में बैठा कर। हम चाहते हैं ना कि हमारा घर जन्नती हो जाए, हमारा घर अच्छा हो जाए, घर के बाल बच्चे अच्छे हो जाए, हम ये चाहते हैं, सब कोई चाहता है अच्छे हो जाए। लेकिन जवान होने के बाद बाप की कोई कदर नहीं है साहिब। बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब चीज है, उसके जेब में कलम है, जिस कलम का जोर अपने बाप पे चलाता है। मैं कहता हूँ यार ऐसी तालीम बेकार है जिस तालीम ने बाप की अहमियत नहीं बताई है। वो एजुकेशन बेकार है, वो डिग्री तुम्हारी बेकार है जिस डिग्री ने माँ की इज्जत को छीन लिया है। हाँ साहिब, तो आप कोशिश करें कि अपने बेटे को बैठा करके घरों में टीवी के छांव में उसे ना बैठाए। आज हम चाहते हैं घर जन्नती हो जाए, मुआशरा जन्नती हो जाए, हमारे बाल बच्चे जन्नती हो जाए। सब चाहते हैं कि आज हम अच्छे हो जाए, दुनिया में इज्जतदार हो जाए, मरने के बाद वहां जन्नत का हकदार हो जाए। कौन नहीं चाहता है? सब चाहता है दुनिया में हमारी इज्जतें हो, मरने के बाद वहां जन्नत हो। लेकिन जन्नत कैसे होगा? एक बाप बैठा है, मोबाइल चला रहा है, वही बेटे बैठकर उसके मोबाइल में गंदी तस्वीरें देख रहा है। एक बाप सीरियल देख रहा है, वही बेटा बैठ करके सीरियल देख रहा है। एक माँ घर के अंदर सीरियल देख रही है, अपने बेटी को बैठा करके भी दिखा रही है। खुदा की कसम, इससे घर जन्नती नहीं होगा, इससे घर में बरकतें नहीं आएगी। आज दौड़ करके बाबाओं के पास जाते हैं, मौलाना साहब ताबीज दे दीजिए, मेरा बेटा नालायक हो गया है, मेरी बेटी नाफरमान हो गई है, मौलाना साहब ताबीज दे दीजिए। ताबीजों के चक्कर में ना जा, अगर पूरा कुरान भी गले में लटका लोगे तो असर नहीं होगा। जहां बैठ करके एक बाप बेटों को गंदी तस्वीरें दिखा रहा है, सीरियल दिखा रहा है, माँ बैठ करके टीवी देख रही है, बेटियों को दिखा रही है, इससे घर में बरकतें नहीं होगी। अगर चाहते हो घर में बरकतें हो तो कुरान को आम कर दो। मोबाइलों के जगह पे अपनी बेटियों से कहो कि कुरान पढ़े, अपनी बीवियों से कहो कुरान पढ़े, अपने बेटों से कहो बैठ करके कुरान पढ़े, अपने भाइयों से कहो कुरान पढ़े। खुदा की कसम, कुरान को आम कर दो। कुरान को जब आम कर दोगे तो ताबीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर तेरे घर में कुरान होगा और ऐलान होगी, यही है आरज़ू, तालीमे कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। साहिब, कुरान को आम कर दो। जो सुकून तुझे तावीज़ों से नहीं मिलेगी ना, वो कुरान की तिलावतों से तुझे नसीब हो जाएगी। हाँ, लेकिन हमने 75% जवानों को कुरान पढ़ने नहीं आता है। हाँ, आज बेटियों को लोग कुरान इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो उसकी शादी हो जाए, दो चार आदमी आए तो एक सूरा सुना दे, उसकी शादी फिट हो जाए, इस वजह से बेटियों को कुरान पढ़ाते हैं। हाँ साहिब, उसके जहेज में नया कुरान हमने ला करके दे दिया। लेकिन पूछना, वो बेटियां कभी पढ़ने की आदी है क्या? वो बेटियां कभी कुरान पढ़ रही है? हमने बेटियों को भी आवारा बना दिया है, अपने औलादों को आवारा बना दिया। 75% जवानों को कुरान की एक आयत नहीं आ रही है। हमारी उम्र 30 साल हो गई, 40 साल हो गया, अब तक हमने कुरान खोल करके नहीं देखा है, अब तक हमने कुरान के पारों को नहीं समझा है, कुरान की एक आयत को नहीं जाना है। जवानों, जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी थी? जिंदगी हीरो की एक्टिंग के लिए अपनाने के लिए नहीं दी थी, सीरियल की अदाएं अपनाने
بنانے کے لیے نہیں دی تھی، زندگی فیس بک واٹس ایپ چلانے کے لیے اللہ نے نہیں دی تھی، زندگی ٹویٹر چلانے کے لیے نہیں دی تھی۔ آخر زندگی کس کا نام ہے؟ یہ ممبئی کا تجھے ہمارا پٹھان نہ بتائے گا۔ آج پٹھان کیا ریلیز کر دیا؟ گھر کے بچہ بول رہا تھا مجھے پٹھان دیکھنا ہے، گھر کے عورتیں بول رہی تھی پٹھان دیکھنا ہے، گھر کے بیٹیاں بول رہی تھی پٹھان دیکھنا ہے۔ یار ہم نے ممبئی کے آوارہ پٹھانوں سے زندگی سیکھی ہے۔ آنا اگر زندگی سیکھنا چاہتے ہو تو ممبئی کا آوارہ پٹھان نہ بتائے گا، اگر بتائے گا تو بریلی کا پٹھان بتائے گا۔ لوگوں زندگی کسے کہتے ہیں؟ میرے بریلی کے پٹھان اختر رضا خان جاتے جاتے اعلان کر کے گیا، لوگوں زندگی دولت کمانے کا نام نہیں ہے، زندگی عیاشی کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی موج کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی ہیرو کی ایکٹنگ کے اپنانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی سیریل کی اداؤں کو اپنانے کے لیے نہیں ہے۔ بتانا بریلی کے پٹھان اختر رضا خان زندگی کسے کہتے ہیں؟ جاتے جاتے اعلان کر کے گئے، لوگوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی تو ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ہاں صاحب، زندگی ہے مصطفیٰ کے لیے۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ صاحب آج بھی زندگی کو بہتر کر لے اور زندگی مصطفیٰ کے نام کر دے۔ جوانوں تھوڑی دین کی یہ جوانی ہے، بعد میں بڑھاپا آئے گا نا، پھر سوچیں گے کہ عبادت کرے، پھر اس وقت اللہ طاقت چھین لے گا، اس وقت عبادت کرنے بھی نہیں دے گا۔ ہاں کبھی پیر میں درد ہوگا، کبھی آنکھوں میں درد ہوگی، کبھی سر میں درد ہوگا۔ آج آپ کوشش کرو کہ یہ جوانی، خوبصورت لمحات، خوبصورت زندگی کسی اور کے نام نہ کیا جائے۔ اگر دنیا والوں کے تم نام کرو گے نا، دنیا والوں سے پیار کرو گے، دنیا والوں سے محبت کرو گے، تو اس کی محبت میں جب جدائی ہوگی نا، کبھی شراب کے اڈوں پہ جاؤ گے، کبھی عیاشیوں کے اڈوں پہ جاؤ گے، کبھی ریل کی پٹریوں پہ کٹ جانے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کی محبتیں ہیں، جہاں دنیا والے دھوکہ دیتے ہیں وہاں تو مر جانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہاں تو ایکسیڈنٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ٹرین کے پٹریوں پہ کٹ جانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ سے پیار کر یار، اس کے پیار میں کیا ملتا ہے دیکھنا کتنا ملا ہے۔ ابو بکر نے مصطفیٰ سے پیار کیا تو اللہ نے صادق بنا دیا، مصطفیٰ سے عمر نے پیار کیا اللہ نے عادل بنا دیا، مصطفیٰ سے عثمان نے پیار کیا اللہ نے سخی بنا دیا، ارے علی نے مصطفیٰ سے پیار کیا اللہ نے بہادر بنا دیا۔ اور آگے بڑھ، ارے ہندوستان کے معین الدین نے پیار کیا اللہ نے اسے غریب نواز بنا دیا، بغداد کے عبد القادر نے کیا اللہ نے غوث اعظم بنا دیا، بریلی کے احمد رضا خان بریلی کے پٹھان نے کیا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت بنا دیا، اور جب میرے اختر رضا نے کیا زمانے میں تاج الشریعہ بنا دیا۔ اس سے پیار کرنا، اس سے پیار کرو گے دنیا میں بھی عزت دار ہو جاؤ گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی عزت دار اٹھائے جاؤ گے۔ ہاں اس کے پیار میں دھوکہ نہیں ہے اور اس کے پیار میں ذلت بھی نہیں ہے، عزت ہے۔ ابو بکر نے مصطفیٰ سے پیار کیا نا تو یہاں بھی مصطفیٰ کے یارے گار رہے، جانے کے بعد بھی آز مزار بنے لیتے ہیں۔ ہاں تو عاشق بننے کی کوشش کرے، چند لمحے کی زندگی، کوشش کرے ہماری زندگی سے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، کعبے والا خدا بھی راضی ہو جائے۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے۔ استغفراللہ رب العزت و اتوب الیہ۔ رہی چمن تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔